کیا پروسیجر ہے بچے کو اڈاپٹ کرنے کا؟ ایک اور چیز، کیا اس میں گارڈین اور وارڈ ایکٹ اپلائی ہوتا ہے؟ ڈیفینیٹلی اپلائی ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں اڈاپشن کا کوئی اسپیسیفک لا نہیں ہے. کسی لائر کے خلاف لیگل پروسیڈنگ انیشیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ سوال آپ جاننا چاہ رہے تھے. کسی نے بھیجا ہے، میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا. آپ کمپلین رجسٹر کریں، جو ریلیونٹ پروونشل بار کاؤنسل ہوگا. ایک شخص کی پراپرٹی کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی اس کی بیوہ میں، اس کی بیٹی میں اور اس کے والدین میں؟ اکارڈنگ ٹو شریعت ڈیوائڈ ہوئے گی. السلام علیکم، میں ہوں علی آفتاب سعید. مجھے اور رملہ بیگ کو کمیونٹی گپ شپ میں جوائن کرنے کا بہت زیادہ شکریہ. جہاں تک سوالوں کا تعلق ہے، میرے خیال میں آج کا ایپیسوڈ ابھی تک کا بیسٹ ایپیسوڈ ہونے جا رہا ہے. سوال اتنے انٹرسٹنگ ہیں، ان میں سے کچھ تو میں ذاتی حیثیت سے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا بڑے دنوں سے. تو پہلے سے شروع کرتے ہیں. وہ یہ کہ کیا پروسیجر ہے بچے کو اڈاپٹ کرنے کا؟ اور اس میں جو ایک چیز خاص طور پہ انہوں نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ جو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی نان مسلمز ہیں اور بچہ بھی نان مسلم ہے. اور ایک اور چیز وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں گارڈین اور وارڈ ایکٹ اپلائی ہوتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی اپلائی ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں اڈاپشن کا کوئی اسپیسیفک لا نہیں ہے جو اس کو کیٹر کرتا ہو اس پورے پروسیس کو. ہاں دیر آر ویز. فار ایگزامپل جس طرح گارڈینز اینڈ وارڈز ایکٹ میں گارڈینشپ کا پورا پروسیس دیا ہوا ہے. یو کین ٹیکنیکلی بیکم اے گارڈین اف یو آر ڈیزائرس آف بینگ ون ٹو اینی چائلڈ. آپ ریلیٹیو بھی ہو سکتے ہو تو آپ گارڈینشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. سیکشن 11 لیسڈ آؤٹ دا پروسیجر اینڈ آئی تھنک سیکشن 8 and 17 فارم دا بیسس فار دس گارڈینشپ اپلیکیشن. اچھا، تو وہ ایک چیز جسٹ ٹو بی کلیئر کہ وہ ایک دور میں جو گیم شوز میں بچے دینے شروع کر دیے تھے تو اس کی تو کسی بھی ملک کے قانون میں اور پیمرا کے قانون میں اور WWE کے قوانین میں اس کی تو کہیں سے بھی گنجائش نہیں. I don't think so. Obviously they have been treating a بچہ like a commodity. So ایک تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل بھی لیگل نہیں تھا. دوسرا I don't know یہ کیوں انہوں نے اسٹیج کیا اپنے شو کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرے سوال پہ چلتے ہیں اور یہ بھی مطلب انٹرسٹنگ بھی ہے اور تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی جو ہم دیکھتے رہے ہیں. کہ سوال یہ ہے کہ کیا کسی لائر کے خلاف لیگل پروسیجر یا پروسیڈنگ انیشیٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہے اگر آپ ان کے کام سے مطمئن نہ ہوں؟ یہ سوال آپ جاننا چاہ رہے تھے. شروع میں آپ بول رہے تھے یہ کسی نے بھیجا ہے، میں ہمیشہ سے چاہتا تھا کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا. بالکل. تو ایک شخص نے بھیج دیا وہ سوال تو میں نے فوراً پوچھ لیا. آپ کے پاس راستے ہیں. آپ کمپلین رجسٹر کریں، جو ریلیونٹ پروونشل بار کاؤنسل ہوگا. اگر وہ پنجاب میں ہے تو پنجاب بار کاؤنسل میں. اگر وہ سپریم کورٹ کے لائر ہیں تو پھر آپ پاکستان بار کاؤنسل میں اپنی کمپلین فائل کر سکتے ہیں. ڈسپلنری کمیٹی ہوتی ہے جو اسٹیبلش ہوتی ہے آپ کی کیس کو سننے کے لیے، ڈیسیجن پاس کرنے کے لیے. آپ اپیل کر سکتے ہیں، ٹریبیونل پہ جائے گا. ٹریبیونل پہ نہیں تو سپریم کورٹ پہ اینڈ پہ جائے گا. یہ سیکشن 7 ہوتا ہے لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کاؤنسلز ایکٹ. اس کا پورا پروسیجر لے ڈاؤن کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ فار شور لیکن ایک چیز علی آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگر آپ کی یو کانٹ برنگ اے کلیم اگینسٹ اے لائر کہ جی وقت بہت لگ رہا ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ مل رہی ہے، جج نہیں آ رہا، جج چھٹی پہ ہے یا لٹیگیشن کاسٹ زیادہ ہے. یو نیڈ ٹو ہیو پروفیشنل لائک کوئی پراپر انہوں نے پروفیشنل مس کنڈکٹ کوئی کیا ہو تو دین یو کین ہیو اے لیجیٹمیٹ کلیم اگینسٹ دیم. بالکل. اور میں بھی اینڈ میں ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ یہ کسی کا سوال آ گیا تھا تو میں نے پوچھ لیا. میں بڑا نہیں بٹ میں یہ کچھ وکیل ہیں جنہوں نے اس سوال کا جواب دیا تھا اینڈ آئی نوٹس اینڈ ہم وکیل آن لائن وڈ لائک ٹو تھینک دیم بیکاز ان کا جواب بہت تھورو تھا اور بہت ڈیٹیل تھا. اٹ واز ایگزیکٹلی واٹ دا پرسن ہو پوسٹڈ واز لوکنگ فار. ان کا نام ہے حاجت علی کامران بھٹی اینڈ سید یوسف رضا صاحب جن کے جواب ور کمینڈیبل. زبردست. تیسرے سوال پہ چلتے ہیں اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی پراپرٹی کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی اس کی بیوہ میں، اس کی بیٹی میں اور اس کے والدین میں. اور ایک اور چیز وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو قبضہ پراپرٹی ہوتی ہے کیا وہ بھی تقسیم ہوگی ان میں، اور جو ہوتا ہے شاملت پراپرٹی وہ کس طرح سے تقسیم ہوگی ان تینوں میں؟ جی ڈیفینیٹلی اکارڈنگ ٹو شریعت ڈیوائڈ ہوئے گی. جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے ڈیٹ پے کرنے کے بعد، فیونرل ایکسپینسز کے بعد، آپ کا کوئی ول ہے تو وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد آپ کی جو پراپرٹی ہے وہ لیگل ایئرز میں ڈیوائڈ ہوتی ہے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ جی سنی فیملی ہے تو پھر جو the daughter will get half of the property. اگر تو شیعہ فیملی ہے then the mother will get widow will get 1/8, mother will get 1/6 and the rest of the property will give to the daughter. لیکن وہی والی بات ہے کہ جو شملت والی پراپرٹی ہے اس کا ایشو یہ ہے کہ کیونکہ آپ کے فادر کا جو کلیم ہے وہ لیگل رائٹ ٹو دیٹ پراپرٹی وہ مشکل ہو جائے گا پروف کرنا, تو آپ کو بھی سکسیشن سرٹیفکیٹ نکلوانا مشکل ہو جائے گا. سو آئی ڈونٹ تھنک یو ہیو اے ویری ویک چانس آف ہیونگ اے کلیم اوور دیٹ لینڈ. بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ان لائسنسڈ اسلحہ پڑا ہے گھر پہ اور اس کے گھر پہ کوئی ڈکیتی کی اٹیمپٹ ہوتی ہے اور وہ سیلف ڈیفینس میں اس اسلحے سے ڈاکو کو پہ گولی چلاتا ہے, اس ڈاکو کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے, تو کیا یہ شخص لائبل ہے اس کے لیے؟ جی ڈیفینیٹلی. پہلی بات تو یہ کہ دیر از اے پنشمنٹ فار پوزیشن آف ان لائسنسڈ فائر آرم. پاکستان آرم آرڈیننس کے انڈر سیکشن 9 and 13 جو کہتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے ایک ان لائسنسڈ فائر آرم دین یو کین بی پنش فار اپ ٹو 7 years and fine. تو اور اس کے علاوہ اگر آپ نے سیلف ڈیفینس میں اگر یہ یوز کیا ہے فائر آرم تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو پروف کرنا ہوگا کہ آپ نے جب یوز آف فورس فار سیلف ڈیفینس کیا تھا وہ تب کیا تھا وین یو ہیڈ ریزنیبل اپریہینشن کہ کوئی ڈینجر ہونے لگا یا تو چوری ہونے لگی, آپ کی پراپرٹی از تھریٹنڈ اور سم تھنگ لائک دیٹ. یو ہیو ٹو پروو ریزنیبل اپریہینشن آف اینی ڈیمیج ٹو یور پراپرٹی, اور آپ نے جو فورس یوز کیا فار دیٹ سیلف ڈیفینس واز نیسیسری. سو یہ ڈیفینیٹلی آپ کو ان لائسنس فائر آرم ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی پنشمنٹ مل سکتی ہے. باقی سیلف ڈیفینس جو ہے وہ کلیم آپ کا برگلی کے اگینسٹ چل سکتا ہے, ویلڈ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کی پراپرٹی پہ آ گیا ہے تو اس کی تو بات کو بہت کم سنا جائے گا, اور میرے خیال میں زیادہ تو انہیں کی بات کو سنا جائے گا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو میں نے ویپن اسی سے لے لیا تھا, اور یہ تو وہ آپ نے پوزیسنگ اور یوزنگ کا لفظ استعمال کیا نا, تو مجھے ایک دم سے اس کے بعد کیونکہ میروانہ ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو میں یہ بھی سوچا تھا کہ وہ یہ بھی اس کے بعد جسٹیفائی کر سکتے ہیں اگر وہ گھر پہ ویڈ اگا رہے تھے کہ میں نے کش لگا کے ڈاکو پہ پھونکے, وہ سست پڑ گیا, پھر میں نے اس سے فائر آرم لے لیا. تو اس طرح کی بھی مطلب اس کی بھی گنجائش کو نکل سکتی ہے. بالکل بالکل ہو سکتی ہے. آئی تھنک علی آپ کی تو ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے گنجائش. اچھا, اسی بات پہ ہم آخری سوال کی طرف چلتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک کرایہ دار نے اوپر کا فلور رینٹ پر لیا ہوا ہے تو کیا اس کے پاس گیراج پارکنگ سپیس جو ہے وہ یوز کرنے کی اس کو اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہاں, آپ اپنا رینٹ اگریمنٹ دیکھیں. اگر تو آپ نے رینٹ اگریمنٹ میں اس پرٹیکولر ایشو کو ایڈریس کیا ہوا ہے تو دیٹس گریٹ. اگر آپ نے نہیں کیا ہوا اور آپ کو لگتا ہے کہ بفور یو سائن دس اگریمنٹ آپ کی لینڈ لارڈ سے بات ہو چکی تھی تو اپروچ یور لینڈ لارڈ, ٹرائی ٹو ٹاک اٹ آؤٹ ود ہم. اف ہی ڈزنٹ اگری ود یور ٹرمز دین یو کین گو ٹو اے رینٹ کنٹرولر اینڈ فائل اے کمپلینٹ اینڈ ہیلپ سیک ہز ہیلپ ٹو کم ٹو اے ریزولوشن. آپ ویسے تو امینٹیز اور یوٹیلیٹیز میں پارکنگ اسپاٹس نہیں آتے. دی ایکٹ جو پنجاب کا ہے وہ ایز سچ پارکنگ کو ایڈریس نہیں کرتا, لیکن آپ چاہیں تو رینٹ کنٹرولر سے بات کر سکتے ہیں اس بارے میں اور کوئی نہ کوئی سولوشن نکلوائے گا وہ آپ کا فور شور. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے لیکن ایک چیز میں اور کہہ چکوں کہ آپ کا جو اگر آپ کا لینڈ لارڈ جسٹ کاز دکھا دے, سفیشینٹ کاز دکھا دے کہ ان کے پاس وہ نہیں دے سکتے آپ کو پارکنگ اسپاٹس, بیکاز آپ نے مینشن کیا کہ ان کی 2 گاڑیاں آلریڈی وہاں پہ پارکڈ ہیں جو کہ ان کی اپنی ہیں, تو وہ پھر شاید ان کے لیے امپاسبل ہو جائے آپ کو یہ ایکسیس دینا ٹو اے پارکنگ اسپاٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور اس سے ہٹ کے میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے, بلکہ ایکچولی سن بھی رکھی ہے کہ, اور ظاہر ہے اس میں ٹھیک غلط والا مسئلہ نہیں ہے, اپنی اپنی پریفرنس ہوتی ہے, کہ کئی لوگ جب رینٹ آؤٹ کرتے ہیں اپنا گھر تو کچھ لوگ نیچے کرایہ دار رکھ لیتے ہیں اور خود اوپر چلے جاتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے نیچے کا گراؤنڈ فلور کا کرایہ زیادہ ہوتا ہے, فرسٹ فلور کا کرایہ کم ہوتا ہے, لیکن عموماً کیونکہ اوپر بجلی کا بل بھی زیادہ آتا ہے تو وہ تقریباً برابر ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے نیچے والے تھوڑے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. تو ان سے جب میں نے کبھی 1-2 لوگوں سے پوچھا کہ اس کا کیا مقصد تھا خود نیچے رہتے, تو وہ آگے سے جواب آیا کہ ہن میرے گھر وچ میرے سر تے کوئی ہور رہے گا. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ مطلب کیا مطلب. ہاں اوکے. اچھا, دوسرا ایک میں آئی وانٹ ٹو تھینک مہر احمد نواز اینڈ زلو خان, انہوں نے اس پوسٹ کا جواب بڑا اچھا دیا تھا. وہ جنہوں نے کویشچن لکھا تھا, دے ور ویری تھینکفل آف دیز لائرز. بالکل ٹھیک ہے. ایک ہم کبھی اگلے ایپیسوڈز میں اس چیز کے اوپر بھی گفتگو کریں گے کہ یہ جب مہنگی سے مہنگی اپارٹمنٹ بلڈنگز میں آپ چلے جائیں, لفٹس میں لوگوں نے خراش کے سب کچھ بیڑا غرق کر دیا ہوتا ہے. تو یہ جو لوگ مینہ کاری کرتے ہیں لفٹس کے اندر, یہ اس بلڈنگ کے ریزیڈنٹ ہوتے ہیں یا یہ جو مہمان آتے ہیں یہ وہ ڈرائنگ پیش کرتے ہیں اپنی؟ آپ کا بہت زیادہ شکریہ, اور آپ کا اس سے بھی زیادہ شکریہ. اسی طرح اپنے سوال بھیجتے رہیے تاکہ ہم ہر ہفتے
جواب دے سکیں, ہم نہیں مطلب رملہ, اور میں وہ سوال پوچھ سکوں. شیئر کرنا مت بھولیے گا. خدا حافظ.